یہ وائٹ پیپر جاری ہوا ہے اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کن لوگوں پر یہ لاگو ہوگا، کب سے ہوگا، وہ تمام جو ہیں وہ اب 10 سال ان کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت جن کا ILR ڈیو ہے وہ فوری طور پر اپنے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے ILR اپلائی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میری پچھلی 2 ویڈیوز پر جو ILR کی چینجز ہونے جا رہی ہیں، جو شبانہ محمود نے 5 چینجز، بیسیکلی تو 5 نہیں ہے، ایک ہی چینج ہے، بڑی میجر چینج، لیکن میری بہت ساری ویڈیوز پر یہ آ رہا تھا یہ کن لوگوں پر لاگو ہوگا، کون لوگ اس سے افیکٹڈ ہوں گے، پرانے لوگوں پر ہوگا یا نئے پر ہوگا، اور کب نافذ ہوگا۔ اس وقت تک میرے پاس یا کسی کے پاس بھی وہ وائٹ پیپر نہیں تھا، یعنی ریٹن صورت میں وہ نہیں تھا جس سے بتایا جا سکے، اور غلط مشورہ میں کسی کو نہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں وکیل نہیں ہوں کہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹیز اپنی پیش کروں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، خبر دے سکتا ہوں۔ کل یعنی 30 سپٹمبر کو جب یہ وائٹ پیپر جاری ہوا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کن لوگوں پر یہ لاگو ہوگا، کب سے ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں پر ہوگا یہ۔ اچھا جناب، جو وائٹ پیپر ہے میں اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی 3 لوگ جو ہیں، 3 کیٹیگریز وہ اس سے مبرہ ہوں گی، جس میں 10 سال کا پیریڈ آپ کو لازمی پورا کرنا ہوگا ILR کے لیے۔ یہ آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سنتے جائیے گا کہ یہ صرف میں ILR کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ILR جو ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، وہ کون لوگ ہوں گے جو 10 سال پورے کریں گے، اور کون 3 کیٹیگریز ہیں جو مبرہ ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ سپاؤز ویزے پر آئیں گے وہ اس سے مبرہ ہوں گے، یعنی وہ 5 سال والے روٹ پر ہی جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے بڑا امپورٹنٹ چیز، ڈومیسٹک ابیوز والی جو کیسز ہیں وہ بھی 5 سال والے روٹ پر رہیں گے، یعنی وہ 5 سال بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک سپاؤز ویزا، دوسرا آ گیا ڈومیسٹک ابیوز۔ نمبر 3 پر ہے جناب EU سیٹلمنٹ اسکیم، لیکن آفٹر بریگزٹ جو لوگ EU سیٹلمنٹ اسکیم پر آئے تھے وہ بھی 5 سال کی اس کے اوپر 5 سال بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی اب آپ باقی کیٹیگریز، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ شاید اسکلڈ ورکر، کیرر، ورک ویزا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تمام جو ہیں وہ اب 10 سال ان کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ یہ جناب 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں جو مبرہ ہوں گی، باقی سب کو 10 سال پورے کرنے ہوں گے۔ نمبر 2 پر اب جو سب سے زیادہ سوال میری پچھلی ویڈیوز پر پوچھے گئے تھے وہ یہ تھے جی کہ یہ کب نافذ ہوگا، چونکہ کوئی میں نے بتایا کہ ریٹن تو کچھ تھا نہیں، اس لیے بتا بھی نہیں سکتا تھا میں۔ اب چونکہ میرے سامنے ہے وائٹ پیپر، وہ شائع ہو چکا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ابھی اس وقت کنسلٹیشن کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ کنسلٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ نیا قانون لاگو کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ اس کو پبلک میں، اپنے ایکسپرٹیز میں، پارلیمنٹری جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو، کچھ انڈیپینڈنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو بھجواتے ہیں، کچھ لائرز کو بھجواتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی خامی ہے، کمی ہے، اس پر کوئی چیلنج ہی نہ ہو جائے کل کو۔ اس مراحل میں ہے یہ جو نئی چینجز ہیں، اور کنسلٹیشن کے بعد جب یہ آئے گا تو پھر یہ اپنی کابینہ میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد یہ میری غلطی ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لیجسلیشن کروانے کے بعد لاگو ہوگا، لیکن وائٹ پیپر یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کنسلٹیشن میں پاس ہو جاتا ہے تو جناب اس کو نافذ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اس پر ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا آپ کے دوسرے سوال کا جواب۔ اب آ جائے تیسرے نمبر پر کہ جی کب ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی یہ کنسلٹیشن کے مراحل میں ہے، اور میں نے جتنے لوگوں سے جو اس قانون کو یا تھوڑی ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ جی ایسے معاملات میں 1 سال تک جو ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ 2026 کے اینڈ تک جو ہے یہ نافذ ہو جائے گا۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ جناب اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے اور مطلب نافذ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا اس کو اب ووٹنگ کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر اس کو چیلنج کیسے کیا جائے گا؟ چیلنج اس کو کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے یا اپوزیشن جماعت یہ سمجھتی ہے یا اپنی پارٹی کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے،
کسی کے ساتھ زیادتی ہے تو وہ 40 دن کا ٹائم ہوتا ہے. قانون جب فائنل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 40 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی پارلیمنٹ کے لوگ اراکین پارلیمنٹ اس پر موشن موو کریں. جب وہ موشن موو کریں گے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ادروائز اگر وہ 40 دن تک اس کو نہیں اٹھاتے اس معاملے کو تو پھر یہ نافذ ہو جائے گا, اور 1 سال میکسیمم وہ بتا رہے ہیں, کم بھی ہو سکتا ہے. میرے مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت جن کا ILR ڈیو ہے وہ فوری طور پر اپنے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے ILR اپلائی کریں اور اس جھنجٹ سے نکلیں. کل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے, ایک اور چیز بھی, کہ جب جن لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کن لوگوں پر نافذ ہوگا, کہ یہ وائٹ پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ جو پہلے ویٹ کوپر تھی جو وزیر داخلہ, انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ نئے لوگوں پر یہ لاگو کر دیا جائے. یعنی زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ نئے لوگوں کو پر لاگو کر دیں اور پرانے لوگوں کو اس سے مبرہ کر دیں. لیکن شبانہ محمود کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے, یہ وائٹ پیپر میں لکھا ہوا ہے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, شبانہ محمود کا یہ خیال ہے کہ یہ سب پر لاگو کر دیا جائے, نئے اور پرانے, یہ قانون نافذ ہونے کے بعد یہ سب پر لاگو کر دیا جائے. ہاں, جو پہلے آ چکے ہیں, جو پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں, ان کے اوپر کچھ شرائط نرم کر دی ہیں. اب وہ کچھ شرائط جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے انگلش تو وہ کریں گے نہیں, وہ تو پہلے ہی اس پہ خلاف ہیں کہ جی انگلش کا جو ٹیسٹ ہے یا جو مزید سختی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر کسی نے کبھی کوئی بینیفٹ لیا ہوا ہے پچھلے 10 سال میں یا 5 سال میں تو اس کو معاف کر دیا جائے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے. یا اس سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی والنٹری ورک نہیں کیا ہوا تو اس کو معاف کر دیا جائے, اور جو نئے آنے والے ہیں ان کے اوپر وہی اطلاق رہے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے اس وائٹ پیپر میں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پوائنٹ بیسڈ سسٹم جو نئے آنے والے ہوں گے, یعنی یہ قانون نافذ ہونے کے بعد ایک پوائنٹ بیسڈ رکھا جائے گا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی اس طرح کے پیشے میں ہے جس نے بہت سروس اس معاشرے کے لیے, اس نیشن کے لیے یا اس ملک کے لیے کی ہے, وہ اس کو پوائنٹ بیسڈ وہ 10 سال کی بجائے 5 سال پر آ سکتا ہے. لیکن وہ بہت ہی ہائیلی کیسز میں ہوگا, عام کیسز میں نہیں ہو. یہ جناب وائٹ پیپر. اچھا, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں جا کر, اگر آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور چینجز لکھیں, ILR چینجز, تو وہ آپ کو خود گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ کو وہاں پڑھنے کو مل جائے. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو پڑھنے میں کوئی چیز بھول گیا ہوں, تو آپ وہاں سے جا کے ڈیٹیل میں یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.